جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور پھر ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ. اور موضوع وہی ہے ہمارا کہ کس طرح سے کیٹرپلر سے بٹرفلائی بنتی ہے. لیکن اس موضوع کو ڈاکٹر صاحبہ نے آج شخصیت اور کردار سازی کے حوالے سے منتخب کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. جی، یہ جو ہم اپنی لائف سکلز یا زندگی گزارنے کی مہارتیں حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے کوششیں کرنی ہیں وہ ہمیں مسلسل کرنی ہے. دن کے 24 گھنٹے میں، ہفتے کے 7 دن میں، مہینے کے 30 دن میں اور پورا سال کرنی ہے. کیونکہ ایک مشہور محاورہ ہے، جس نے کام کیا اس کو چھٹی نہ ملی. کیونکہ کوئی بھی کامیابی جو ہے، اصل کامیابی وہ محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اپنی پرانی پختہ عادتوں کو چھوڑیں اور نئی عادتیں اپنائیں. اور اس کے لیے یہ ممکن ہے ویسے پرانی عادتیں چھوڑ دینا اور نئی عادتیں؟ جی، اس میں یہ بالکل ممکن ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ اور دل کے دروازے کھولنے پڑتے ہیں کہ میں خود جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے لیے عزم، لگن اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اچھا، آج آپ اس پہ بھی بات کریں گے کہ کردار سازی میں اور جو شخصیت ہے اس دونوں میں جو فرق ہے اس کے اوپر بھی کچھ؟ جی بالکل. اصل میں جب میں نے اگلی مہارتیں پڑھی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگر ہم شروع میں ہی کردار اور شخصیت میں کیا فرق ہے یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے تو ہمیں اپنے اندر یہ زندگی کی مہارتیں پیدا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اب جیسے ہم سارے ہی نوٹ کرتے ہیں، اگر نہیں کیا تو یہ نوٹ کریں کہ جو ندی نالے ہوتے ہیں پہاڑوں سے آتے ہیں، ان کی تہہ میں چھوٹے چھوٹے گول پتھر ہوتے ہیں. لیکن وہ گول پتھر کیسے بنتے ہیں؟ مسلسل سالوں کے عمل سے جب وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ پہاڑوں سے پتھر نیچے آتے ہیں تو ان کے کنارے گول ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک مسلسل اور بہت ٹائم کنزیومنگ جو ہے وہ عمل ہے. لیکن اگر آپ اتنی ہی فورس ایک ہتھوڑے کے ساتھ پتھر کے اوپر لگائیں تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی جو اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے جو ایفرٹس کرنی ہے وہ روز کرنی ہے اور مسلسل کرتے رہنا ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم شارٹ کٹ کوئی ہو کہ ہم نے سوچا اور ہمارا کردار ویسا بن گیا. اب یہ کہ ہر انسان جو ہے اس کی ایک شخصیت ہوتی ہے اور ایک کردار ہوتا ہے. شخصیت آج کل ہماری ساری جو قوتیں ہیں، توانائیاں ہیں، وہ شخصیت کی خوبصورتی کے اوپر مرکوز ہیں. ایک کافی پرانا واقعہ ہے، وہ میں آپ کو سناتی ہوں، شاید آپ کو بھی اس میں دلچسپی محسوس ہو. یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب انگلینڈ کو لوگ ولایت کہتے تھے اور جو بھی بندہ انگلینڈ جاتا تھا اس کو ولایتی کہا جاتا تھا. تو ہمارے گاؤں میں بھی ایک ولایتی صاحب 10 سال بعد گاؤں پلٹے تو انہوں نے بہت خوبصورت 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، قد بھی اونچا لمبا تھا اور جو ہے رنگ بھی گورا تھا. تو وہ بینک تشریف لے گئے. چیک انہوں نے، مینیجر صاحب نے دیکھا کہ ایک سوٹڈ بوٹڈ بندہ آ رہا ہے. وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کے اس نے ان کا استقبال کیا، موسم کی مناسبت سے ان کو مشروب بھی پیش کیا اور پھر کرسی بھی ان کے آگے رکھی اور پوچھا جی ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. انہوں نے چیک بک نکالی تو مینیجر نے فوراً اپنا پین بھی ان کو پیش کیا. لیکن انہوں نے کہا جی وہ انک دیں، میں نے تو انگوٹھا لگانا ہے. تو شخصیت کا سحر جو ہے وہ ٹوٹ گیا کیونکہ وہ بات کرنے کی ان کو بولنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا. ویسے جو بینک والا ہے نا جی، وہ انگوٹھا لگائے یا سائن کرے اس کے لیے پیسہ زیادہ اہم ہوتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ پہ پیسے کتنے ہیں. ہاں جی، لیکن عام طور پہ ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے نا کہ ظاہری خوبصورتی پہ ہم جاتے ہیں، بظاہر نظر آنے والا جو ہے. ہاں جی، حالانکہ اگر اس بینک مینیجر کا کردار اچھا ہوتا تو ایک کسٹمر جو بھی آتا ہے بظاہر اس کے اپیرنس ایک ہی جیسا ہوتا ہے، ایک ہی جیسا ہونا. لیکن ہمارے پاکستان میں آپ نے ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھا ہوگا کہ ہم بے شمار مرتبہ جی ہمارا ظاہر جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی، ابھی میں کچھ دن پہلے ایک شادی میں گئی تو آپ ظاہری خوبصورتی کے پیچھے ہم اتنا بھاگ رہے ہیں کہ لوگ جو اس محفل میں آئے ہوئے تھے مجھے پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی کہ انہوں نے بال بھی پارلر سے خواتین نے بنوائے ہوئے تھے اور چہرے پہ دلہن کے پینٹ بھی اتنا ہوتا ہے
کہ آپ کو وہ بالکل پہچاننے میں دقت ہوتی ہے جب چہرے سے پینٹ اتر جاتا ہے کہ یہ وہی خاتون ہے جو کل اسٹیج پہ بیٹھی تھیں. تو ہم مطلب ہم نے اپنا پورا کلچر ظاہری خوبصورتی کے پیچھے لگا دیا ہے. ہم بڑے ہالز میں بکنگ کراتے ہیں, ہم پارلر جاتے ہیں, خواتین تیار ہو کے آتی ہیں, لائٹنگ ہوتی ہے, لیکن وہی بندہ اگر ایک فنکشن کے لیے لوگ میٹھے بھی بہت بن جاتے ہیں, ملنسار بھی بہت بن جاتے ہیں, لیکن آپ گھر کبھی جا کے دیکھیں تو وہ نہ آپ کو بیٹھنے کو کہیں گے نہ آپ کو پانی پوچھیں گے. تو جی یہ فرق ہے ایک شخصی ظاہری پرسنالٹی جس کو ہم کہتے ہیں. تو لیکن اصل میں جو ہے اگر ہم آپ دیکھیں کہ باتیں کرنے سے, پازیٹیو سوچ رکھنے سے جو ہے وہ تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی کس سے آتی ہے؟ آپ دل لگا کر اپنا کام کریں, آپ صبر کریں, آپ جو ہے وہ شکر کریں, شکایات نہ کریں. لیکن آپ ارد گرد آپ دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ شکوے شکایات کرتا نظر آتا ہے. گلا بہت کرتے ہیں, ہم بہت گلا کرتے ہیں اور شکر کم کرتے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے میاں جو ہے وہ کہتا ہے میری بیوی اچھی نہیں ہے, اگر بیوی اچھی ملتی تو آج میں کہاں کھڑا ہوتا. بچوں سے لوگ نالاں ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے. جو کمپنی کوئی بزنس ہے تو وہ کہتا ہے نوکر کام نہیں کرتے. اگر کوئی بندہ موٹا ہے تو وہ ہر وقت کمپلین کرتا نظر آئے گا کہ بس میں تو وزن کم کرنا چاہتا ہوں لیکن وزن نہیں کم ہوتا. لیکن اگر آپ اس کی پلیٹ دیکھیں تو وہ پہاڑ کھانے کے پہاڑ بنے ہوتے ہیں. اور اگر جو ہے مجھے بلکہ کئی دفعہ ہنسی آتی ہے کہ کسی شادی پہ آپ جائیں تو آج کل تو ون ڈش کا رواج ہے, لیکن لوگ کھانے پہ اس طرح ٹوٹے پڑتے جیسے کبھی کھانا دیکھا ہی نہیں ہے. ہاں, یہ کوئی کلچر ایسا ہو گیا ہے جی, خاص طور پر ہماری سیاسی جماعتوں کا. جب کھانا کھل جاتا ہے اس کے بعد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہاں جی. اور اگر ہم دیکھیں تو ہر طرف نعرے ہیں ملک کو تبدیل کرنے کے لیے, اور ہم اپنے سیاستدانوں کو کہتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. لیکن اگر ہم کوئی ہمیں مسئلے کا حل نظر نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. ہر بندہ دوسرے سے نالاں ہے. طالب علم ہے تو وہ کہتے ہیں ٹیچر اچھا نہیں پڑھاتے. اس سلسلے میں نا جی ایک کتاب میں اپنے سامعین کو ریکمینڈ کروں گا, یہاں مجھے یاد آ گیا. اربن ہال ہے, اس کی ایک کتاب ہے 20 Things That Matter. بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. اور شکر گزاری پہ جیسے آپ نے کہا نا, اس نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شکر گزار ہوں اور گلہ نہ کریں تو اس کی ایک ایکسرسائز اس نے بڑی, میں چاہوں گا وہ کتاب جو ہے لوگ پڑھیں, اور اردو میں بھی ترجمہ اس کا جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور وہ اس نے جو بتایا کہ ہم سارا دن جو گزارتے ہیں تو ساتھ ساتھ نا لکھ لیا کریں. اچھا میں نے کس بات پہ گلہ کیا وہ لکھ لیں, پھر دوسری بات گلہ کیا وہ لکھ لیں. تو اس طرح اگر ہم سارے دن جو گلہ کرتے رہتے ہیں اس کو اگر ہم لکھ لیں گے تو شاید ہم پھر ساتھ یہ لسٹ بنا لیں کہ کس چیز کا میں نے شکر ادا کیا, تو ہم دونوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اصل میں ہم گلہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور شکر کم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح بتدریج شاید ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں. جی بالکل. ہر بندہ گفتار کا غازی ہے, لیکن اصل خوبصورتی کردار کی خوبصورتی ہے جو دیرپا ہوتی ہے اور جس کا حسن کبھی مان نہیں پڑتا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نکھرتا جاتا ہے. اچھا یہ ساری جیسے اچھی باتیں ہیں, ایک اچھی بات میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. شیخ سعدی نے کہا ہے کہ جو ہماری دانت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ گئے, لیکن زبان جو ہے وہ گلہ کرتے نہیں تھکتی. لیکن یہ ضرور میرے خیال میں آج آپ بتائیں گی کہ اس کو علاج کیا ہے. جی بالکل. آپ نے ایک مشہور کہاوت سنی ہوگی, ایک بندہ تھا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ میں ملک کو دنیا کو تبدیل کروں. وہ کہتا ہے تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے ملک کو تبدیل کروں. تھوڑی سی عمر بڑی ہوئی تو اس نے کہا میں اپنے قبیلے کو اپنے گھر کو ٹھیک کر لوں. لیکن جب میں بستر مرگ پہ تھا وہ بندہ تو اس نے کہا کاش میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہوتا. جی تو اصل میں ہمارے لیے کچھ چیزوں کو ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا. جیسے ہم کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو کامیابی کی ڈیفینیشن اور طرح کی ہے نا جی. ہمارے پاس پیسہ بہت ہو, آگے پیچھے ہو, بنگلہ کوٹھی, تو کہیں گے جب بڑا کامیاب آدمی ہے. ہاں جی. اصل میں کامیابی کی یہی ڈیفینیشن ہماری غلط ہے. ہمارے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس
ہماری جو ہے ایک فزیکل اسیٹس ہوتے ہیں یا ایک ہمارے فائنینشیل اسیٹس ہوتے ہیں مالی جسمانی, اور ایک ہمارے جو ہیں وہ ہیومن ریسورس جس کو کہتے ہیں. ٹھیک. تو جو کامیابی ہے وہ ان تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کامیابی خالی دولت اور پیسے کا نام ہوتا تو جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, جو امیر ترین ہوتے ہیں, وہ خودکشی کبھی نہ کرتے, اور جو سب سے کامیاب ترین بندہ ہے وہ سب سے امیر ترین بندہ ہوتا. حالانکہ دولت زندگی گزارنے کے لیے دولت ضروری ہے, لیکن کامیابی صرف برانڈیڈ چیزیں ہونا صرف اور دولت ضروری نہیں ہے. ہاں جی, یوں کہہ لیں آپ کہ دولت ضروری ہے لیکن صرف دولت ضروری نہیں. اب دیکھیں کہ ہم سب جو ہیں, ہماری دوستیاں کن لوگوں سے ہوتی ہیں؟ جو خوبصورت ہوتے ہیں, دولت مند ہوتے ہیں, جو باتیں زیادہ کرتے ہیں, یا ہم ان لوگوں سے زیادہ ہمارے تعلقات دیرپا ہوتے ہیں جو ہمیں عاجزی, مخلصی, اخلاص, میانہ رو اور معتدل ہوتے ہیں. ہم عام طور پہ انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں. ہم اس کو تو کسی کیٹیگری میں لاتے ہی نہیں ہیں نا جی. ہم تو اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہی ہمارے لیے آئیڈیل بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے کردار کو جو ہے نا وہ مضبوط بنانا ہوگا, کردار سازی پہ توجہ دینی ہوگی. ورنہ آپ دیکھیں کہ ایسپرین سے وقتی طور پہ تو آرام آ جاتا ہے, لیکن اگر تھروٹ انفیکشن ہے تو جب تک ہم پراپر اینٹی بائیوٹک نہ استعمال کریں ہماری انفیکشن دور نہیں ہوتا. تو بظاہر یہ جو کمیونیکیشن سکلز ہیں, بات کرنے کا طریقہ اچھی طرح ہونا چاہیے, آپ کو پریزنٹیبل فارم میں ہونا چاہیے, لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کے جو ہے کردار میں بنیادی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ عاجز نہیں ہیں, مخلص نہیں ہیں, ٹرسٹ وردی نہیں ہیں, سچ نہیں بولتے, تو آپ کی جو تھوڑی سی کمیونیکیشن سکل کرنے چاہیے, بہتر ہونے چاہیے, کپڑے اچھے ہونے چاہیے, لیکن یہی کامیابی کا راز نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اب یہ دیکھیں نا جی کہ کچھ لوگ جو ہیں اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے کہ جی میرے نزدیک تو کامیابی یا بڑائی کا معیار تقویٰ ہے, اللہ کے نزدیک تو ہم اس کو اس طرح سے میچ کر سکتے ہیں کہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ بظاہر تقویٰ ہوتا ہے, اس کے اوپر جا رہی ہوتی ہے, اور جو تقویٰ ہے التقویٰ ہا ہونا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل کے اندر ہوتا ہے, اس کا سامنے بظاہر اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دیکھیں میرے خیال میں جیسے ہم سب جو ہیں وہ ہمیں ہمت والا بندہ, جو انصاف پسند ہو, جو دوسرے کی رسپیکٹ کرے, جو سادگی ہو, جس میں میانہ روی ہو, جس میں حیا ہو, ہمیں وہ پسند ہے. اصل میں یہ ساری یونیورسل ٹروتھ ہیں, عالمگیر سچائیاں ہیں. اب ان کو جیسے اگر آپ زمین میں بیج بوتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, تو وہ ایک پودا نکلتا ہے, اس کے اوپر پھل نکلتا ہے. اب وہ بیج بونے والا ہندو, عیسائی, مسلمان یا ایتھیسٹ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ایک پروسیس کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فصل تیار ہوتی ہے. اسی طرح ہم یہ ایسی سچائیاں ہیں جن کو اپنانے سے ہر کسی کا فائدہ ہوگا, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو نہ رکھتا ہو. کیا چیز ہمیں مسلمان بناتی ہے؟ ہمارا عقیدہ, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی ریوارڈ دیتا ہے اور آخرت میں بھی, کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق ایز اے مسلمان ہماری زندگی صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کا اثر جو ہے وہ آگے بھی جاتا ہے. اب جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے, نیگیٹیو تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھیں جس طرح فاؤنڈیشن کے بغیر آپ عمارت نہیں کھڑی کر سکتے, اگر آپ بنیادیں مضبوط نہ ہوں تو فصل جو ہے عمارت گر جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم اپنا کریکٹر بلڈ نہ کریں, ہم لوگوں کو دھوکہ دیں, ہمارے اندر صبر کی خاصیت نہ ہو, ہم سادگی نہ اختیار کریں, ہمارے اندر جو ہے وہ انصاف نہ ہو, تو ہم بہت عرصے تک لوگوں کی نظر میں اپنی شخصیت بھی اچھی نہیں رکھ سکتے. اور جس طرح سے ایک بیج بونا, کھیت میں اس کو پانی دینا ایک نیچرل پروسیس ہے, اسی طرح کردار سازی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں مسلسل اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی, اور تھوڑی تھوڑی بے شک کریں لیکن بلا ناغہ اور مسلسل.
اچھا یہ تو اس وقت ہے نا جی جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم میں یہ غلطیاں ہیں، لیکن ایک جو بچہ ہے کیوں نہ ہم جو چیزیں بڑوں میں اب جا کے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جب بچہ اسکول ہی جاتا ہے تو وہیں سے شروع کریں، جب پیدا ہوتا ہے وہیں سے شروع کریں اس کی کردار سازی جو ہے۔ جی بالکل، اسی کے لیے تو یہ تو بیسٹ ٹائم ہے کہ بچہ جو ہے وہ فطرت کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے غلط عادتوں نے جڑ نہیں پکڑی ہوتی، اور ہم اس کو شروع سے یہ مہارتیں سکھائیں تو انشاءاللہ وہ جلدی سیکھے گا۔ لیکن یہ ایسی مہارتیں ہیں کہ آپ کس ایج میں ہوں، کسی جینڈر سے تعلق رکھتے ہوں، خاتون یا آدمی یا بچہ یا بڑا، وہ ان سب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ نقشہ کو ہم ریڈ کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل نقشہ جو ہوتا ہے وہ کسی جگہ کی کو ایکسپلین کرتا ہے۔ جیسے اگر میں نے لاہور جانا ہے تو اگر میرے پاس لاہور کا نقشہ ہوگا تو جہاں میں نے جانا ہے اس جگہ کو ڈھونڈنے میں مجھے مدد ملے گی۔ لیکن اگر جو ہے کسی پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے لاہور کے نقشے کے کراچی کے نقشے کے اوپر لاہور لکھا ہو اور میں وہ نقشہ لے کے لاہور چلی جاؤں تو میں کبھی بھی اپنی ڈیزائرڈ منزل پہ نہیں پہنچ سکتی۔ تو اسی طرح آپ اندازہ کریں کہ اگر میرے پاس غلطی سے کراچی کا نقشہ ہو، میں لاہور اس جگہ کو ڈھونڈنے کی اس نقشے کی مدد سے کوشش کروں تو کیا میں منزل مقصود پا سکوں گی؟ صاف ظاہر ہے نہیں۔ تو مجھے اپنا بیہیویئر جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے، اپنا ایٹیچیوڈ تبدیل کرنا ہے، اور اگر ہم انداز فکر مثبت رکھیں اور ہماری سمت ہی درست نہ ہو تو ہم سفر تو جاری رکھ سکتے ہیں لیکن ہم اپنی منزل نہیں پا سکتے۔ اس سلسلے میں ایک مجھے بڑی اچھی مثال یاد آئی ہے اس وقت کہ یہ جو نقشہ ہوتا ہے یہ اگر ہم سمجھیں لاہور کا نقشہ ہی ہمارے سامنے پڑا ہو اور جانا بھی ہم نے لاہور ہی ہو تو وہ نقشہ سامنے پڑھتے رہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم اس نقشے کو پڑھتے رہیں تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے چلنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے اور اس صحیح سمت میں چلنا ضروری ہے۔ ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم چلتے تو رہتے ہیں لیکن ایک قدم بھی ہم اپنی صحیح سمت کی طرف جو ہے وہ طے شدہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی منزل نہیں پا پاتے۔ جی بالکل، جیسے ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے اس سے ہمارے رویے اور انداز فکر جنم لیتے ہیں۔ اب جیسے پہلے ایک نظریہ تھا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا نظریہ آیا کہ زمین گھومتی ہے اور سورج ساکن ہے، لیکن پھر اس کے بعد لیٹسٹ تھیری یہ آئی جو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ اب ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے کہ زندگی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو اسٹیٹک ہو، جو کھڑی ہوئی ہو، بلکہ ہماری زمین، ہمارا سولر سسٹم اور پوری کائنات جو ہے وہ گھومنے میں ہے۔ اور اگر آپ اس وقت اگر اس کمرے میں جتنی چیزیں پڑی ہیں یہ ساری بھی مالیکیول سے بنی ہیں، ایٹم سے بنی ہیں، اور ہر مالیکیول بھی موشن میں ہے اور ہر ایٹم کے گرد جو الیکٹران ہے وہ بھی موشن میں ہے۔ تو اصل میں جو یہ نظریے ہوتے ہیں ان سے ہمارے سوچنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ اب ایک اور آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے بھی پکڑ ہوتی ہے اور جو بیماریاں ہوتی ہیں، خیر الحمدللہ ایز اے مسلمان ہمارا ابھی بھی عقیدہ ہے کہ اگر مصیبتیں اور پریشانیاں زیادہ آئیں تو ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جی بالکل، لیکن جیسے تھروٹ انفیکشن ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ جرمز کی وجہ سے ہوتی ہے، بیکٹیریا یا وائرسز جو ہیں وہ انسانی جسم پہ اٹیک کرتے ہیں، اس کی وجہ سے درد بھی ہوتی ہے، بخار بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس جرم تھیوری نے آپ کو دیکھیں کہ پوری میڈیکل کی دنیا میں جو ہے وہ انقلاب برپا کر دیا، اینٹی بائیوٹکس آئیں، پوری میڈیکل کیئر جو ہے اس کا سارا جو ہے مینجمنٹ کا سسٹم وہ چینج ہو گیا۔ تو اسی طرح اصل میں کچھ اگر ہمارے دیکھنے کی نظر اپنے آپ کو تبدیل ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اصل میں کچھ کردار سازی کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں جو ہمارے کردار کو مضبوط بنائیں گے تو ہماری شخصیت بھی ضرور نکھرے گی۔ یعنی بجائے اس کے کہ میں باہر سے جو ایکسٹرنل عوامل ہیں ان کا سہارا لے کے مصنوعی طور پہ اپنی شخصیت کو نکھاروں، مجھے اپنے اندر سے تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ اور یہ ایک لانگ پروسیس ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے
تو وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا, وہ بیٹھتا بھی نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ کروٹ لینا سیکھتا ہے, پھر وہ کرال کرنا سیکھتا ہے, پھر وہ بیٹھتا ہے, پھر وہ چلتا ہے پکڑ کے چلتا ہے, پھر اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کھڑا ہو کے انڈیپینڈنٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر آج ہم ارادہ کرتے ہیں اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے کردار کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. دیکھیں, ایک تو ہے اچھا کردار ہونا اور ایک ہے مسلمان کا کردار. پہلے ہم اچھے انسان بنیں گے تو اچھے مسلمان کی تو بعد میں باری آئے گی. ٹھیک, اس طرح بہت سارے جو مسلمان نہیں ہوتے وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. جی بالکل, آپ آج ویسٹ میں دیکھیں, ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں. ہے کہ ہمارے ہاں مثالیں ڈھونڈنا مشکل ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں ایک باہر کی ایک صاحب مثال سنا رہے تھے کہ ایک ماں جو ہے تھانے میں گئی اور ان سے جا کے کہنے لگی کہ مجھے اپنے بیٹے پہ شک ہے, اس کی انکم اتنی نہیں ہے لیکن اس کے اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تو پلیز اس کو چیک کریں کہ وہ کسی ایسے معاملے میں جو ہے ملوث نہ ہو. مطلب از ناٹ پاسبل ان پاکستان ایٹ لیسٹ. میں تو نہیں سوچتا کہ ہمارے ہاں کوئی ماں جو ہے جا کے کہہ سکتی ہے کہ ہمارے ہاں تو بیٹا اچھا ہی ہوتا ہے. جی بالکل, آپ نے بالکل بات صحیح کی. ہم اکثر ویسٹ کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ لوگ جی لائن بناتے ہیں, وہ فیئر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, وہ سچ بولتے ہیں, وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے, وہ جھوٹ نہیں بولتے, اور بالکل ایسا ہی ہے. یہ مہارتیں انہوں نے حاصل کر لی ہیں جو ان کے آپس کے تعلقات کو بھی رکھتی ہیں, ان کی پروڈکٹیوٹی کو بھی زیادہ کرتی ہیں. اب جیسے دیکھیں, ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے, لیکن ایک وقت میں آپ ایک قدم ہی اٹھا سکتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اٹھاتے جائیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے. تو ہماری یہ گفتگو پہلا قدم ہے. جی, ہماری گفتگو انشاءاللہ پہلا قدم ہے کہ ہم ارادہ تو کریں. اس کے لیے ہمیں اپنے کردار سازی کے لیے ہمیں جذباتی پختگی چاہیے, ہمیں اپنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک کردار کی اعلیٰ خوبیاں کون سی ہیں. اور وہ انہوں نے 7 عادات جو ہم اسٹیون آر کبھی کی ہم بات کر چکے ہیں. ہاں جی, تو اس میں ہے پرو ایکٹیو ہونا, پہلے سے پیش بندی کرنا, مقصد کا تعین ہونا کہ جو بھی ہم کام شروع کریں بے مقصد نہ ہو, اپنی ترجیحات متعین کرنا کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے اور کون سا کام امپورٹنٹ ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہ باہمی اتفاق رائے سے چلنا, کہ کسی کو نیچا نہ دکھانا. پھر یہ کہ پہلے خود بات کو سمجھنا اور پھر دوسرے کو سمجھانا اور کوآپریٹ کرنا, اور پھر یہ کہ ہر دم تیار رہنا اپنی ان مہارتوں کو حاصل کرنے کے بعد ان کو تیز کرنا, اپنے آپ کو تیار رکھنا کہ مزید اپنے اندر نکھار پیدا ہو. اور یہ دیکھیں کہ زندگی میں ہماری زندگی کیسے مؤثر ہو سکتی ہے, اس میں اعتدال کیسے ہو سکتا ہے. آپ سب نے ایک سٹوری سنی ہوگی, جو ایک کسان تھا جس کی ایک بطخ تھی جو روز سونے کا ایک انڈا دیتی تھی. جی, تو پہلے تو اسے یقین نہیں آیا کہ وہ بطخ جو ہے وہ روز سونے کا انڈا دیتی ہے, لیکن پھر وہ بازار لے گیا, اس نے دیکھا تو واقعی وہ سونے کا انڈا تھا. آہستہ آہستہ امیر ہو گیا. تو لیکن پھر اس کے اوپر لالچ غالب آ گیا, تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ہی دفعہ سارے سونے کے انڈے جو ہیں وہ اس سے حاصل کر لوں. تو اس نے بطخ کو ذبح کیا تو اس کے اندر سے تو کچھ بھی نہیں نکلا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک اس کو اسٹیون آر کوی نے جو ہے اس مثال سے ہمارے سامنے 2 چیزیں رکھی ہیں جی, کہ ایک پروڈکشن سونے کا انڈا اور ایک پروڈکشن کیپیبلٹی, کہ بطخ جو ہے وہ اس میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ سونے کا انڈا پیدا کرتی ہے. تو ہمارے زندگی میں جو مقاصد ہیں وہ اور ان مقاصد تک پہنچنے کے ذریعے ہمیں دونوں چاہیے. اور جیسے ہم مزید میں اس کو ایک اور مثال سے واضح کرتی ہوں کہ جیسے ہم کوئی مشین لیتے ہیں, وہ کوئی بھی مشین ہو سکتی ہے, گھاس کاٹنے کی, ڈرائر, واشنگ مشین, اگر ہم اس کی مینٹیننس نہ کریں, اس کو صاف ستھرا کر کے نہ رکھیں, صرف استعمال کرتے جائیں, تو ایک دن کے ایسا آتا ہے کہ وہ کام کرنے سے انکار کر دیتی ہے. تو اصل میں زندگی جو ہے, مؤثر زندگی, وہ پروڈکشن اور پروڈکشن کیپیبلٹی کے درمیان توازن کا نام ہے. کہ اگر اس کو اپنی انسانی زندگی پہ اپلائی کریں, تو اگر ہم آج دیکھیں کہ ہمیں بچوں کو, جیسے آپ نے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچے بہت جلدی سیکھتے ہیں,
لیکن اس کے لیے پیرنٹس کو بچوں کی ٹریننگ کرنی چاہیے. آج ہمارے بچوں کی ٹریننگ کون کر رہا ہے؟ مائیں جو ہیں وہ اپنے یا تو جاب پہ ہیں یا وہ اپنے ڈرامے دیکھنے میں مصروف ہیں, اور بچے جو ہیں وہ گیجٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کون سے کارٹون اور کون سے ڈرامے اور کیا چیز واچ کر رہے ہیں پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ رسپیکٹفل بھی ہوں, ماں باپ کے آگے بولیں بھی نہ اونچا, ٹائم کی پابندی بھی کریں, ان کے گریڈز بھی اچھے آئیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے انہیں بچپن سے ٹریننگ کیا دی ہے. صحیح. وہ جس طرح ہمارے وی سی صاحب ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو مولانا میکی ماؤس کے حوالے کیا ہوا ہے. تو کردار سازی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم سوچیں کہ یہ چینج میرے اندر سے شروع ہونی ہے. میں چینج ہوں گی, ایک اچھے فرد کا اضافہ ہوگا. اور دوسری ہمارے سامنے بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں, ہمیں جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے فزیکل اسیٹس ہیں, فائنینشیل ہیں اور ہیومن ہیں, اور سکسیس میں آپ سیڑھی چڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ نے منزل کسی غلط دیوار کے اوپر سیڑھی لگا لی ہے تو اوپر جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ سکسیسفل تو ہیں, اوپر تو چڑھ گئے ہیں, لیکن آپ نے کتنی زیادہ چیزوں کو کھو بھی دیا جو آپ کی زندگی سے نکل گئی ہیں, جو آپ کو خوشیاں دے سکتی تھیں. اب دیکھیں کہ ہم دولت حاصل کرنے کے چکر میں ہم اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے ہمسایوں کو اگنور کرتے ہیں. اور جب ہم اتنے سالوں اگنور کرتے آئے ہیں تو آپ سوچیں اس خوشی میں کون ہمارے ساتھ شریک ہوگا. اور پھر ہماری زندگی مؤثر بھی نہیں رہتی کہ ہم نے اپنے پیارے رشتوں کو, جن کو ہم نے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا تھا, کہ اگر میرے پاس بڑا بنگلہ ہے, لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے, لیکن میرے ماں باپ جو ہیں وہ اولڈ ہوم میں ہیں اور میرے بچے جو ہیں وہ ہیروئن اور چرس پی رہے ہیں, تو میں نے دولت حاصل کر کے کیا کمایا؟ جی بالکل صحیح. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دائرہ اختیار ہے. ایک وہ چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں آتی ہیں اور ایک جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے. جیسے ہم اکثر آپ دیکھیں ٹی وی پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں, ہم زیادہ ورڈ ہوتے ہیں عالمی قوتیں کیا کر رہی ہیں, لیکن اس بات پہ کم فوکس کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں کیا کر رہی ہوں. صحیح بات ہے. چلیں جی, اسی گفتگو کو ہم آئندہ جو ہے جاری رکھیں گے. آج ہم یہیں اس کا اختتام کرتے ہیں. گفتگو مجھے تو کافی دلچسپ لگی. آپ ضرور بتایا کریں جی کہ آپ کو کیسا لگا اور کن باتوں سے آپ ہمارے اختلاف کرتے ہیں یا کن کو اختلاف نہیں کرتے ہیں, تاکہ ہم مل جل کر اس معاشرے میں بہتری لانے کی کوشش کریں, اور معاشرے میں بہتری لانے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر سمینہ الطاف ہمارے ساتھ تھیں. بہت شکریہ جی آپ کا. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.